الیکشن یہ ہے کہ اپنا جو اس کا ٹائم مقرر ہے اس پہ ہونے چاہیے، لیکن یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آگے کوئی آپشن نہیں ہے. چیزیں ہم پچھلے 75 سالوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے. 2 کروڑ ہیں تو 2 کروڑ، یہ جو عمران خان کی فوج ہے 2 کروڑ فوج تو کم از کم 22 سال سے 25 سال کی ہے. اور اس گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے. ان کے بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہوں گے تو انہوں نے چوری کرنی ہے. السلام علیکم، میرا نام ساجد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں S5 میڈیا. آج میں پنڈی کچہری میں موجود ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں جی شاہ فیصل یوسف زئی، جو ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں. تو بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. موجودہ جس طرح سے سیاسی صورتحال ہے، ملک کی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ جو جانتا ہو، قانون کو جانتا ہو، ملک کے حالات کو جانتا ہو بہتر طریقے سے، تو وہ سر آپ نے مجھے ٹائم دیا، تو آپ کا بہت پھر سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئیں گے اور مجھے بولنے کا آپ نے موقع دے دیا ہے. تو انشاءاللہ جو آپ سوالات کریں گے اس کا میں انشاءاللہ آپ کو صحیح اور جو موقع کے مطابق ہے انشاءاللہ اپنی معلومات کے مطابق آپ کو میں صحیح اس میں گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح سے ملکی صورتحال ہے، عوام کی صورتحال ہے، تو اس حوالے سے آپ بہتر، کیونکہ آپ ایک بیٹھے ہوئے ہیں کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مختلف حوالے سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا کہنا چاہتے ہیں سر حکومت کے لیے اور عام پبلک کے لیے جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ گورنمنٹ کے لیے تو اگر میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ کے لیے وہ یوز کروں، اور خاص کر جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے انہوں نے تو لوگوں کا جینا ہی حرام، تو ایک اور مطلب کہ وہ لفظ ہیں، بہت ہی اجیرن کر دیا ہے. بہت ہی لوگ غربت کے جو پارا ہے اس سے بہت نیچے جا رہے ہیں. کسی بھی چیز کی مثال لے لے، اگر ہم پیٹرول کی مثال لے لے، ہم آٹا گھی دال چینی جو ایک غریب بندے کا وہ روز کی روٹین فراق ہے، اگر ہم اس کی مثال لے لیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں. اور اس گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون میں یہ ترامیم کرنے جا رہے ہیں، نیب میں یہ ترامیم کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی حکومت ہو کہ ایسے کام کر رہی ہے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کا انہوں نے جیرا حرام ہی کر دیا. الیکشن آ رہا ہے، اس الیکشن میں ہم خود پی ٹی آئی کو جو عمران خان ہے، مجھے تو یہ محمد بن قاسم لگ رہا ہے اسی حالت میں، حالانکہ لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کر رہے ہیں. ہم اس کی پرسنل زندگی پہ نہیں جاتے، لیکن انہوں نے ہمیں ایک سوچ دیا ہے کہ ہم ایک آزاد قوم ہے، لیکن ابھی تک ہم غلام ہی ہیں. فیصل بھائی، کیونکہ آپ کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں پہلے جو پچھلی حکومت تھی اور موجودہ حکومت ہے، کیونکہ کافی ڈیفرنس ہو گیا ہے عوام کے مسائل میں، خاص کر کے تو بہت زیادہ ڈیفرنس ہو گیا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جو لوگ آپ کے پاس کیا فریاد لے کے آتے تھے، اور موجودہ جو ہے تو وہ کس مشکل میں، کیا زیادہ مشکلات ہیں عوام کی جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ عوام کی مشکلات تو پہلے بھی جو تھی وہ بھی، لیکن آج بھی وہی ہے کہ چوری چکاری کا. تو ایک بندہ چوری چکاری کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس جب وسائل نہیں ہوں گے، ان کے بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہوں گے تو انہوں نے چوری کرنی ہے. تو اسی طرح ادھر پہلے جو لوگ آتے تھے وہ کوئی زمین کا یہ وارا کہ ہماری زمین کا مسئلہ ہے یا آپس میں فیملی میٹرز ہیں. آج کل وہ فیملی میٹرز ختم ہو چکے ہیں. آج کل وہ چوری چکاری کا ہی ہے، اور چوری چکاری کا یہی ہے کہ ایک بندہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو انہوں نے چوری کرنی ہے. سر الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو ملک میں دیکھا گیا کہ کافی کیا شاید پہلی دفعہ ہی ایسا ہو رہا ہے کہ الیکشن پہ اتنی زیادہ گہما گہمی ہے. جو موجودہ حکومت ہے، تو حالانکہ جو بھی حکومت ہوتی تھی تو وہ الیکشن کے لیے کہتی تھی کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اس ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ الیکشن چاہتی ہے، لیکن جو حکومت ہے وہ الیکشن نہیں چاہتی ہے، اور بہانے بنائے جا رہے ہیں، قانون کو توڑا جا رہا ہے، آئین کو چینج کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سر، کیونکہ آپ بھی قانون دان ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن ایک ساتھ سارے ملک میں ہونے چاہیے، یا جو صوبے کے ہونے چاہیے وہ پہلے ہونے چاہیے؟ آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ الیکشن کے حوالے سے تو یہ پرسوں بھی سپریم کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی توڑ جاتی ہے تو اس کے ود ان 90 ڈیز الیکشن ہونے چاہیے. لیکن جو ہماری گورنمنٹ حکومت ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا آخری وہ ہے، اس کے بعد انہوں نے نہیں آنا ہے، کبھی گورنمنٹ میں آنے کے خواب بھی نہیں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ.
کہ انہوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو سب بچوں کو پتہ ہے، بڑوں کو پتہ ہے. اب یہ پرسوں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو 22 سال سے 25 سال کی جو نسل ہے اس میں 2 کروڑ ہیں، تو 2 کروڑ یہ جو عمران خان کی فوج ہے، 2 کروڑ فوج تو کم از کم 22 سال سے 25 سال کی. تو یہ تو ان کو ایسا کک ماریں گے کہ ان کو انشاءاللہ یاد آ جائے گا کہ انہوں نے پنگا کی اس مرتبہ انہوں نے پنگا کسی غلط بندے سے لیا ہے، اور وہ بندہ ہے جو نہ بکتا ہے اور نہ اپنے کارکنوں کو اور اپنے عوام کو بکنے دے گا، نہ خود جھک رہا ہے اور نہ جھکنے دے گا. الیکشن یہ ہے کہ اپنا جو اس کا ٹائم مقرر ہے اس پہ ہونے چاہیے، لیکن یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آگے کوئی آپشن نہیں ہے. تو میرا تو یہ ہے کہ اگر الیکشن آئین کے مطابق الیکشن ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں سب کا فائدہ ہے. لیکن الیکشن تو ہونے ہر حال میں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو مہینے بعد تو ہونے ہیں. اور ان کو اگر یہ جتنا جلدی کریں گے الیکشن، اس میں جو موجودہ حکومت ہے اس کا فائدہ ہے. جتنا دیر سے کریں گے تو اس میں اس کا نقصان ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ اپنے آپ پہ خود اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں یہ گورنمنٹ، جو موجودہ گورنمنٹ ہے. سر، عمران خان کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ان کو حکومت ملی تھی تو اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ مہنگائی کی تھی عمران خان صاحب نے. ان کی گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے جس ٹائم وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے. اس ٹائم جو عوام تھی تو اس ٹائم بھی ہم عوام کے پاس جاتے تھے تو عوام اس ٹائم بھی رو رہی تھی کہ بہت مہنگائی ہے، ہمارے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جب امپورٹڈ حکومت جو نئی حکومت آئی ہے، یہ اس کے آنے کے بعد عوام پھر عمران خان کو یاد کر رہی ہے جی کہ نہیں جی وہ حکومت ٹھیک تھی اور موجودہ حکومت خراب ہے. تو آپ ایسی عوام کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں جو کسی حکومت پہ بھی خوش نہیں ہوتی ہے یا جو اپنا رائٹ سمجھتی نہیں ہے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے؟ اصل میں یہ جو جہاں تک آپ نے عوام کی بات کی ہے، اس میں اگر جو شعور رکھنے والے ہیں اور جس کو اپنی فیوچر کا ہے سوچ ہے کہ کل جو ہماری آنے والی نسلیں انہوں نے اگر جو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچے گا تو عمران خان کا ساتھ دے گا. دیکھنا ایک چیز ہے، ہم پچھلے 75 سالوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے. تو لیکن جو امیر لوگ ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ کروڑ ارب پتی ہیں، اور ہمارے بچے وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم سارے. تو عمران خان جو سوچ رہا تھا وہ ہمارے لیے نہیں سوچ رہا تھا، وہ ہمارے بچوں کے لیے سوچ رہا تھا. لیکن ان کے جو خلاف ہیں وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اگر جو شعور رکھنے والا بندہ ہوگا وہ اپنے لیے نہیں سوچے گا، وہ اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے سوچے گا. تو عمران خان کا جو جہاں تک آپ نے بات کی تو ہمارے فیوچر کے بارے میں، ہمارے بچوں کی فیوچر کے بارے میں وہ کر رہا تھا اور کر بھی رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کھلے عام کہ میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے آنے والی فیوچر کے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں ادھر خود وکالت کر رہا ہوں تو میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں نے بچوں کا نہیں سوچنا تھا تو میں نے نہیں کرنی، میں جو بھی. لیکن جو شعور والا بندہ ہے اور جس کو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے تو عمران خان کا جو ہے نا وہ ساتھ ضرور دیں گے، کیونکہ وہ ہمارے بچوں کے لیے سوچ رہا ہے. تو ایسی عوام ایسی بھی ہیں جو اپنے بارے میں سوچتی ہے تو پھر وہ شور مچاتے ہیں. لیکن اگر جس نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے تو عمران خان کے بارے میں اس کے ساتھ ضرور دیں گے. آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے یا کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ شاید عمران خان کو اگر راستے سے ہٹا دیا جائے تو پی ٹی آئی جو ہے تو وہ بکھر جائے گی، اور اس کے بعد سے اگر الیکشن کر دیے جائیں تو جو ہے تو وہ ایک ملی جلی حکومت بن جائے گی جیسے موجودہ حکومت ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان کو اگر راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی میں اس کے بعد کوئی ایسا بندہ ہے جو لیڈ کر سکے گا پی ٹی آئی کو؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. عمران خان کو جو خطرہ جان کا وہ تو ہے ہی، اس کے پیچھے بہت سارے، ہم بھی نام لینا نہیں لیکن ہمیں بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے. لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ صرف عمران خان نہیں، پی ٹی آئی ایک سوچ کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک تحریک ہے. تو سوچے اور تحریکیں کبھی کسی ایک بندے کے جانے سے نہیں ختم ہوتی. بہت شکریہ. فیصل یوسفزئی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.